کہ انسان کو زندگی میں جن جن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے لیے وضو کے، غسل کے، نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے پر طلاق کے بارے میں، میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں مسائل سیکھنا اس پر فرض ہو جاتے ہیں۔ کاروبار اگر کرتا ہے تو تجارت کے، بیع و شیرہ کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہو جاتے ہیں۔ روزے فرض ہوئے تو روزے کے مسائل سیکھنا فرض، زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض، حج اس پر فرض ہوا تو حج کے مسائل سیکھنا اس پر فرض۔ اگر کسی جگہ نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے تو اجارے کے، ملازمت کے جو مسائل ہیں یہ سیکھنا اس کے لیے فرض۔ اگر کوئی مسجد میں امامت کرتا ہے تو امامت کے مسائل سیکھنا اس کے لیے فرض۔ تو الغرض انسان زندگی میں جو بھی معاملہ کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں اس کی رہنمائی کی ہے، لہٰذا اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کو سیکھے، سمجھے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو علماء کرام، مفتیان کرام کے پاس جائے اور ان سے مسائل کو سمجھ لے۔ آج انشاءاللہ الکریم آپ کے سامنے شادی شدہ افراد کے درمیان خاندانوں میں جو طلاق کے بارے میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں میں وہ بیان کروں گا۔ انتہائی توجہ کے ساتھ آپ نے ان باتوں کو سننا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جس شخص کو شرعی مسائل کا علم نہیں ہوتا اس بندے کے لیے مسئلے بیان کرنا یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ اس بندے پر آسمان و زمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ بیان کرنے سے پہلے آپ یہ غور کر لیں کہ کیا واقعی یہ مسئلہ میں نے پڑھا ہے، کیا یہ مسئلہ میں نے کسی مستند مفتی یا عالم سے ایسے ہی سنا ہے جیسے میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو اس بات کا یقین نہ ہو تو پھر اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بیان نہ کریں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بغیر علم کے فتویٰ دے تو اس بندے پر آسمان اور زمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا فرشتوں کی لعنت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان وہی بات بیان کرے جس بات کا اسے علم ہو۔ دوسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہے۔ آپ جب ریفرنس پوچھیں گے کہ آپ نے یہ بات کہاں سے بیان کی، جی میں نے وہ سنا تھا۔ کہاں سنا تھا؟ اس سے سنا تھا۔ اچھا اس سے پوچھیں جناب آپ نے یہ بات کہاں سے بیان کی، جی میں نے بھی سنا تھا۔ تو یہ سنی سنائی بات چلتے چلتے وہ کچھ کا کچھ بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنے والے خود بھی گناہ گار ہوتے ہیں، یہ غلط بات پھیلانے والا خود بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس کی بہت بڑی وجہ سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کرنا ہوتا ہے، تحقیق عموماً نہیں کی جاتی۔ طلاق کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک غلط فہمی وہ یہ پائی جاتی ہے کہ غصے میں اگر طلاق دی جائے تو طلاق نہیں ہوتی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ طلاق غصے میں ہی بندہ دیتا ہے، محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ کبھی آپ نے ایسا سنا کہ کوئی بندہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرنے والا ہو اور بیوی بڑی اس کی خدمت کرنے والی ہو اور وہ کہے کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں لہذا محبت میں تمہیں تحفے کے طور پر طلاق پیش کرتا ہوں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ عموماً جھگڑا ہوتا میاں بیوی کا، آپس میں کسی بات میں اختلاف ہوتا ہے تو شوہر غصے میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق غصے کے اندر ہو جاتی ہے۔ ایک غلط فہمی عوام کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ جب تک عورت طلاق کا لفظ نہ سنے بیوی کو طلاق واقع نہیں دیتی۔ ایسا درست نہیں ہے۔ طلاق کا اختیار اللہ کریم نے مرد کو دیا ہے۔
اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، بیوی سنے یا نہ سنے، بیوی کو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ شوہر چاہے تنہا کمرے کے اندر بیوی کو طلاق کہے یا شوہر لوگوں کے سامنے طلاق کا کہے، بہر صورت طلاق ہو جائے گی۔ اس میں ضروری مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کا اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے کہ اس کے الفاظ، اس کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ جائے، یعنی شوہر اس کو سن لے اپنی بات کو۔ شوہر دل میں خیال کرتا ہے، سوچتا ہے، سوچنے سے طلاق نہیں ہوتی، یا شوہر یہ کہتا ہے کہ میں فیوچر میں، مستقبل میں طلاق دوں گا، تو اس سے بھی طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق کے بارے میں ایک غلط فہمی عوام کے اندر وہ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ عورت جب تک طلاق کو قبول نہ کرے طلاق نہیں ہوتی۔ شوہر نے طلاق دی بیوی کو، لیکن بیوی کہتی میں قبول نہیں کرتی، تو کہتے ہیں بیوی نے قبول نہیں کیا تو طلاق نہیں ہوگی۔ تو دراصل یہاں غلط فہمی اس طرح پیدا ہوئی کہ نکاح کے اندر عورت کا قبول کرنا جس طرح ضروری ہے، وہ یہ سمجھے کہ شاید طلاق کے اندر بھی ایسا مسئلہ ہے، حالانکہ ایسا مسئلہ طلاق میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کتنا حسن ہے اسلام کے اندر، اللہ کریم نے نکاح میں دونوں کی رضامندی کو رکھا ہے۔ جب دو لوگوں کا، مرد و عورت کا آپس میں تعلق بنانا ہوتا ہے تو اس کے لیے لڑکے سے بھی پوچھا جاتا ہے، لڑکی سے بھی پوچھا جاتا ہے، دونوں قبول کرتے ہیں تو نکاح ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں، ریلیشن ان کا قائم ہو رہا ہے۔ لیکن طلاق کے معاملے میں اللہ نے عورت کو اختیار نہیں دیا۔ وجہ کیا؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، غصے میں آ جاتی ہیں، چڑچڑاپن پیدا ان کے اندر ہو جاتا ہے، بعض وقت بچے تنگ کرتے ہیں، بعض وقت شوہر کی کسی بات پر انہیں غصہ آ جاتا ہے، بعض وقت کسی اور دوسری عورتوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں، یا اپنے خاندان یا اپنے میکے کی طرف سے کچھ ایسی باتیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں کہ وہ جذبات میں آ کر کہتی بس رشتہ ختم ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے اسی لیے طلاق کا حق عورت کو نہیں دیا، مرد کو دیا ہے۔ مرد عورت کے مقابلے میں سمجھدار ہوتا ہے، وہ تھوڑا معاملے کو سلجھا لیتا ہے، تو اس لیے جب تک مرد طلاق نہیں دیتا طلاق نہیں ہوگی، اور مرد نے طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی۔ عورت کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے، عورت کا سننا بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک طلاق کے بارے میں غلط فہمی عوام کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب شوہر طلاق دے تو دو گواہوں کا سننا ضروری ہے۔ یہاں غلطی ہے، گواہوں کا سننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اتنی آواز سے شوہر کا طلاق کے الفاظ کہنا ضروری ہے کہ شوہر اپنے الفاظ خود اپنے کانوں سے سن لے، یہ ضروری ہے۔ اتنی آہستہ آواز میں شوہر نے طلاق کا کہا کہ اس کے کانوں نے بھی نہیں سنا تو اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ تو گواہوں کے سامنے طلاق کا کہنا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب شوہر نے طلاق دی تو لوگوں کے سامنے اس نے کہا دیکھو میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، یا اس نے طلاق دی تو چار بندوں نے اس کو پتہ چل گیا، شوہر نے ان کے سامنے اقرار کر لیا، تو ایسا معاملہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ شوہر اگر طلاق دے دیتا ہے تو پھر گواہوں کی ضرورت نہیں۔ یہاں پر بھی غلطی دراصل اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ نکاح کے اندر گواہوں کا چونکہ ہونا شرط ہے، نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری ہے، لڑکے کا اتنی آواز سے قبول کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو گواہ ہے وہ سن لیں کہ واقعی اس نے قبول کیا ہے لڑکی کو، تو وہاں وہ یہاں یہ سمجھے کہ شاید طلاق کے اندر بھی ایسا مسئلہ ہے، حالانکہ طلاق میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اسی طرح ایک غلط فہمی عوام کے اندر وہ یہ پائی جاتی ہے کہ زبان سے طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی جب تک تحریری صورت میں طلاق نہ دی جائے۔ تحریر بندہ لکھ کر دے طلاق کی تو طلاق ہوگی، انگوٹھا لگائے، سگنیچر کرے، سائن کرے تو پھر طلاق ہوگی، ورنہ طلاق نہیں ہوگی۔ اور بعض اس سے بھی آگے سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ویسے ہی شوہر نے گھر میں بیوی کو طلاق بولا تو طلاق نہیں ہوگی، یونین کونسل میں جا کر، یو سی میں جا کر وہ طلاق کا کہے، یا کورٹ میں جا کر بیان دے، یا چار بندوں کے سامنے اسٹامپ پیپر لکھا جائے اس میں انگوٹھا لگا دے، سائن کرے تو اب طلاق ہوگی۔ تو اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شوہر نے چاہے لکھ کر نہیں دیا، زبان سے اگر بول دیا تو طلاق ہو جائے گی۔ یہ غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی عوام کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق تینوں طلاقیں دے دی،
اب کیا ہوا؟ رشتہ ختم ہو گیا. کہتے رشتہ دوبارہ جڑے گا کیسے؟ تو بعض اس طرح وہ بتا دیتے ہیں مسئلہ. کہتے ہیں ایسا کریں 60 بندوں کو کھانا کھلا دو، اللہ اللہ کر لو، توبہ کر لو، اور دوبارہ پھر ساتھ رہنا شروع کر دو. تو اس طرح معاملہ حل نہیں ہوتا. جب شوہر نے 3 طلاقیں دے دی بیوی کو، تو اب بیوی کے لیے لازم ہے کہ وہ عدت گزارے. عدت گزارنے کے بعد وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے، کسی اور مرد سے نکاح کرے. اس مرد کے ساتھ بھی میاں بیوی والا تعلق قائم ہوگا، جسمانی تعلق قائم ہوگا. پھر اگر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے کے بعد اس کی عدت گزارے گی. اس کی عدت گزار کر پھر پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے. اللہ کریم قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فرمایا پھر اگر تیسری طلاق اسے دی، اپنی بیوی کو شوہر نے تیسری طلاق دی، تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے شوہر کے پاس نہ رہے. تو یہ قرآنی حکم ہے. صرف 4 بندوں کو، 10 بندوں کو یا 60 بندوں کو کھانا کھلا دینے سے اس طرح طلاق کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو کبھی بھی ایسا مسئلہ ہو جائے تو کسی عالم کے پاس، مفتی کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بیان کیا جائے کہ اس طرح مسئلہ ہو چکا ہے. تو ہو سکتا ہے بعض اوقات جس کو آپ طلاق سمجھ رہے ہیں وہ طلاق ہوئی ہی نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شوہر نے یہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا، اور آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ طلاق ہو چکی. حالانکہ مفتی کے پاس جائیں گے، وہ بات پوری سنے گا، بیوی کی بھی شوہر کی بھی، تو پھر وہ جو مسئلہ بیان کرے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے. اچھا، اسی طرح ایک یہ بھی غلط فہمی عوام کے اندر پائی جاتی ہے کہ اگر عورت پریگننٹ ہو، عورت کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، تو حمل کی حالت میں اگر عورت کو شوہر نے طلاق دی تو طلاق نہیں ہوگی. یہ غلط بات ہے. طلاق عورت کو کسی بھی حالت میں دی جائے طلاق ہو جائے گی. عورت کی ناپاکی کے ایام میں طلاق دی جائے یا پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے، عورت کے سامنے طلاق دی جائے یا عورت کی غیر موجودگی میں طلاق دی جائے، عورت کو حمل کی حالت میں طلاق دی جائے یا نارمل حالت میں طلاق دی جائے، اور بہر صورت عورت پر طلاق واقع ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایسی عورت کی عدت کو بیان کیا کہ جس عورت کو حمل کی حالت میں شوہر نے طلاق دی تو اس کی عدت کو بیان کیا کہ اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی تو عورت کی عدت ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک غلط فہمی عوام میں جو پائی جاتی ہے، اس کو دور کر لینا چاہیے اور بچنا چاہیے ایسے لفظ کہنے سے جس سے عورت پر طلاق واقع ہو جاتی ہے. ایک غلط فہمی طلاق کے بارے میں عوام کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اگر طلاق دی ہے، طلاق دے دی، تینوں طلاق کے بیوی کو دے دی، تو 90 دن کے اندر صلح ہو سکتی ہے. 90 دن کے بعد صلح کی کوئی صورت نہیں بچتی. یہ بھی غلط بات ہے. 90 دن کا کوئی کانسیپٹ اس میں نہیں ہے. 3 طلاقیں دے دی تو اس کا مسئلہ وہی ہے کہ عورت عدت گزار کر دوسرے بندے سے نکاح کرے گی. وہ بندہ اب اس کو طلاق دیتا ہے جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد، تو عورت اس کی عدت گزار کر پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا. اس کے علاوہ 90 دن، 20 دن، 25 دن ایسا کوئی مسئلہ نہیں. چند سال پہلے کی بات ہے، میں کسی جگہ پر گیا تو وہاں ایک صاحب ملے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا فرمائیے. کہا جی 15 سال پہلے غصے کے اندر میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی. 3 طلاقیں دینے کے بعد اب گھر کے بعد میں شرمندہ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. گھر کے بڑے جمع ہوئے تو اب ہم نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، چلیں ملا شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلتے ہیں. اس وقت شاہ صاحب زندہ تھے. ان کے پاس پہنچے، شاہ صاحب کو سوچا مسئلہ بیان کیا تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی طلاق تو ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے، اب آپ دونوں الگ ہو جائیں. کہتے گھر میں آئے تو ابا جی کہنے لگے کہ بھائی چھوڑو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. ایسا کرو کہ تھوڑے سے 15-20 کلو جو چیزیں، کوئی سامان وغیرہ تھا، راشن تھا، وہ تقسیم کیا. ابا نے کہا بس توبہ کرو اور دونوں ساتھ رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کہا 15 سال سے اسی طرح ہم اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن اب میں تھوڑا مذہبی، تھوڑا لوگوں کے قریب آیا ہوں تو اب مجھے ڈر لگتا ہے، قبر یاد آتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی. دونوں میاں بیوی بہت ٹینشن میں ہیں، کیا کریں. 3 بچے بھی ہو چکے ہیں، تو حضرت کیا کریں. میں نے کہا کرنا کیا ہے، کرنا وہی ہے جو شاہ صاحب نے مسئلہ بیان کیا ہے.
تو پھر خیر انہوں نے توبہ بھی کی اور اس کے بعد وہ الگ ہوئے۔ تو اسی طرح قبلہ مفتی اکمل صاحب کا میں نے ایک کلپ سنا تھا، اس میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ جیسے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو ماں کے سامنے مسئلہ آیا تو ماں پریشان ہوگی کہ یہ بیٹے نے طلاق دے دی۔ شوہر آیا، ماں کا جو شوہر تھا بیٹے کا باپ، وہ گھر میں آیا تو اس نے اس سے ذکر کیا کہ دیکھو بہو، بیٹے نے بہو کو طلاق دے دی ہے۔ اس نے کہا اس طرح طلاق کرنے سے طلاق تھوڑی ہوتی ہے، دیکھو یہ میں تمہیں جیسے کہتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق ہوئی نہیں ہوئی نا؟ تو کہا دیکھو یہ بھی اپنی بیوی کو طلاق دے چکا۔ تو کہنے کا مقصد جہالت کی وجہ سے لوگ اپنی گھروں کو اس طرح برباد کر لیتے ہیں، پتہ تک نہیں چلتا۔ طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے، چاہے مذاق کے طور پر دی جائے چاہے غصے میں دی جائے، طلاق بہر صورت ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمارے گھروں کو آباد رکھے۔ اچھا جناب، اسی طرح طلاق کے بارے میں ایک غلط فہمی عوام کے اندر وہ یہ پائی جاتی ہے کہ طلاق کو نافذ کرنا نا یہ یوسی والوں کا کام ہے، یہ کورٹ کا کام ہے۔ شوہر کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا کام تھوڑی ہے طلاق دینا، کورٹ اگر لکھ کر دے گی تو تمہاری بیوی کو طلاق ہوگی، یونین کونسل والے لکھ کر دیں گے تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ تم جتنی بار طلاق دیتے ہو تمہارے کہنے سے طلاق تھوڑی ہوتی ہے۔ ہم بندہ ان سے پوچھے کہ نکاح عورت نے یونین کونسل والوں سے کیا ہے، کورٹ والوں سے کیا ہے، شوہر سے کیا ہے؟ بھئی جس سے نکاح کیا تو اسی کو حق ہوگا نا طلاق دینے کا۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی، غلط مسئلہ جو لوگوں میں رائج ہو چکا ہے، اسے درست ہو جانا چاہیے کہ اگر شوہر طلاق دے گا طلاق ہو جائے گی، یوسی والے لکھ کر دیں یا نہ لکھ کر دیں۔ اب نکاح کے معاملے کو دیکھ لیں، آج سے اگر 200-400 سال پیچھے چلے جائیں، 100-200 سال ہی پیچھے چلے جائیں، تو نکاح نامے جو آج ہمارے ہیں کیا پہلے ہوا کرتے تھے؟ نکاح ہوتے تھے، یہ بعد میں یہ نکاح نامے وغیرہ بنے۔ تو پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ لڑکا لڑکی کا آپس میں ایجاب و قبول کروا دیا جاتا تھا، نکاح ہو جاتا تھا۔ یہ شناختی کارڈ یا اس طرح یہ نکاح نامے جو ہیں کمپیوٹرائز جو ہیں، یہ تو بعد میں بنے ہیں تاکہ کوئی پہچان ہو جائے، ایک سلسلہ بن جائے۔ تو یہ بھی ایک کوئی شرعی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ اب یہ لازم ہو چکی ہیں چیزیں تو اس لیے ہم یہ بناتے ہیں۔ تو اسی طرح طلاق نامہ نہ بھی بنا ہو، مرد نے طلاق دی ہے تو طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی۔ طلاق کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک غلط فہمی جو زیادہ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دینے سے بھی ایک ہی طلاق ہوگی۔ تو ان کو میں عرض کیا کرتا ہوں جناب عالی، 3 بار کہنے سے ایک کیسے ہوگی؟ بھائی 3 مرتبہ طلاق کہاں تو 3 ہوگی، 2 طلاق کہنے سے 2 ہوگی، 1 کہنے سے 1 ہوگی، تو 3 کہنے سے بھی تو 3 ہی ہوگی۔ اگر کسی کو ایسے بندے کو سمجھایا جائے ٹھیک ہے میں آپ کو 3 تھپڑ مارتا ہوں چہرے پر، 3 تھپڑ آپ کے لگاتا ہوں تو اس کے بعد 1 شمار ہوگا، کہے گا نہیں 3 ہی ہوں گے۔ تو بھائی یہاں 3 کیوں ہوں گے؟ طلاق کے معاملے میں 3 1 کیوں؟ کیونکہ وہ شریعت ہے، تو شریعت کو ہمیں اتنی اہمیت دینی نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے، دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر لے، اس سے بڑا بدبخت بندہ کوئی نہیں ہے۔ تو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں، اپنی آخرت کو اچھا کریں۔ آپ نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ایسا نہ ہو غلط مسئلے بتا کر، غلط باتیں آپ کر کے قیامت کے دن آپ کے لیے یہ وبال جان بن جائے۔ اللہ ہمیں صحیح شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ الہ العالمین یا رب العالمین، نماز ظہر پڑھنا، درس قرآن کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو تاہیوں لغزشوں خطاؤں سے درگزر فرما۔
مالک کریم گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا فرما، دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارے گھروں کو آباد فرما، ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔